الرحمن الرحیم. اگر جو ہمارا پیریڈ ہے یہ عطاء رزق کے حوالے سے ہے. تکمیل کا سبب آپ نے ویڈیو کی صورت میں سن لیا. سبق نمبر 23، 24، 25 اور 26. مخارج، حروف حوالہ، حروف قلبی اور حروف لاحقیہ. تین آج ہم اس کے مخرج پڑھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 26 سے آگے پڑھیں گے. عطاء رزق کے حوالے سے ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے عطاء رزق کے حوالے سے یہ ملاقات کے آداب. ملاقات کے آداب، ملاقات کے آداب یہ ہم نے پڑھنا ہے. کل ہم نے کیا کرتے ہیں؟ کلاس روم کے آداب. سب یاد ہے؟ عمل تو کرتے ہو عمل بھی کریں نا. کلاس روم کے آداب کے بعد ہم کرتے ہیں ملاقات کے آداب. پڑھے؟ کسی کو جب آپ نے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے جو کلمات بولنے ہیں وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سلام بولنا ہے. تو اگر وہ آپ کو پہلے سلام کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام لینے کے پہلے کرو. اگر آپ پہلے سلام کرتے ہو تو دوسرا اس کا جواب دے گا. اگر وہ آپ کو پہلے سلام کرتے ہیں تو آپ نے جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر آپ کو کوئی عیسائی یا یہودی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو آپ نے صرف وعلیکم اتنا کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کافر عیسائی یہودی کے لیے یہ دعا نہیں کہ اللہ تم پر سلامتی نازل کرے، رحمت نازل کرے، برکت نازل کرے. اگر پہلے وہ بتائے آپ کو سلام السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم. اگر آپ نے کسی عیسائی سے ملاقات ہوگی گھر کی صفائی کے لیے، گھروں کی صفائی کے لیے، باہر آپ جاتے ہوئے عیسائی کو بلا لو ہمارے گلی کی صفائی کر دیں. آپ گئے اس کے پاس، آپ نے سلام نہیں دیا، آپ نے پہلے سلام نہیں بلانا. اس کو آپ کہیں گے جناب کیا ہے، سلام نہ کریں، اس کا حاضر بھی وہ ٹھیک رہتے ہیں. یار آج کام تھا ہمارے محلے میں صفائی کرتے ہیں، سلام نہ بلائیں. اس طرح کا طریقہ ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے لیے، عیسائی کے لیے، یہودی کے لیے، مشرک کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی. جب ہم بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم اس کے لیے دعا دے رہے ہوتے ہیں اللہ تم پر سلامتی نازل کرے، تم پر برکت نازل کرے اور تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. میں عیسائی کے لیے نہیں کرنی، مسلمان کے لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی ہم سے ہمارا حال پوچھے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ یہ نہیں کہنا چاہیے. ابھی تو کہنا چاہیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. الحمدللہ یہ دعا دینا چاہیے. اگر آپ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے تو دوسرے کو یہ بولنا چاہیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. کیا دوسروں کو مسکرا کر ملنا چاہیے؟ کسی کو مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے. صدقہ انسان صرف اپنے مال اور پیسے سے نہیں دیتا بلکہ اپنے وجود سے بھی دیتا ہے. وجود کا کیا صدقہ ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندہ مسکرا کر کسی سے بات چیت کرتا ہے یہ بھی اس کا صدقہ ہے. کسی کو مسکرا کر بولنا چاہیے، دوسرے کی حالت میں نہیں بولنا چاہیے، مسکرا کر بولنا چاہیے. مسکرا کر بولنے سے انسان خوش طبیعت لگتا ہے. مسکرا کر بولنے سے انسان کے غم کم ہو جاتے ہیں. مسکرا کر بولنے سے اگر انسان
انسان پریشان ہوتا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ رہا رہنا پڑتا ہے. اگر آپ خوش ہوں گے تو آپ کا ساتھی آپ کا ساتھ رہنے والا وہ بھی خوش ہوگا. مسکراہٹ رہنا چاہیے. لیکن یہ کلاس کے عذاب سے نہیں میں ایسی ہنسنا شروع کر دے ایسی ہنسنا کرتا ہے وجہ ہو بات ہو تب انسان ہم سے بات نہیں تو انسان کو کوشش کے بات سے سنے. جب ہم اپنے کسی دوست سے جدا ہوتے ہیں تو تب بھی ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کر جانا چاہیے. سال کے طور پر ہم کلاس کے اندر آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بولنا چاہیے. جب ہم کلاس سے واپس جاتے ہیں پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا چاہیے. اگر آپ گھر سے آتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلا کر آؤ, جب یہاں سے جاؤ تبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلا کر جاؤ. ہر کی آداب کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا تھا. یہ سب آگے جب آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو آپ نے کسی تیسرے بندے کی بدخوئی نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو کہ آپ اگلے کی بات اس کے سامنے دوسرے کی بات اس کے سامنے وہ بات جھوٹی دے. فرمایا یہ نہ ہو, دین کی باتیں بتاؤ, کسی کی خامیوں کا ذکر نہ کرو, کسی کی خوبیوں کا ذکر کرو تاکہ میری خوبی بیان کرنے سے اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے, نہ کہ نفرت پیدا ہو. ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دوسرا بندہ اس کی تعریف کرے. مثال کے طور پر اگر دو بندے لڑائی میں ہیں, تیسرے بندے کو چاہیے اس کی سروں پر لگائے, دوسرے کے سامنے پہلے کی خوبی بیان کرے. بندہ بڑا نیک ہے, بندہ بڑا اچھا ہے, اگر اس نے آج اس بار آپ پر زیادتی لگی نا لیکن وہ آپ کا ساتھ بھی بڑھا دیتا ہے. اس نے بنا موقع پر بھی آپ کا ساتھ دیا, بنا موقع پر بھی آپ کا ساتھ دیا, اس کی خوبیاں ذکر کرے اس کے سامنے, پھر وہ اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی. فرمایا کہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جھوٹ سارے گناہوں کی جڑ ہے, جھوٹ سارے گناہوں کی جڑ ہے. لیکن اگر آپ نے میاں بیوی میں یا اپنے دوستوں میں دو بندے جدا ہیں, آپ دو خاندان جدا ہیں, آپس میں سنو کروانی ہے, آپ جھوٹ بھی بولو تو جھوٹ بولے پر اللہ کو ثواب دے گا. لیکن کتنی بڑی ہے, اگر جھوٹ بولے گے اس موقع پر کہ دو بندے آپس میں جدا ہیں, آپ نے دونوں کی سنو کروانی ہے, اس موقع پر اگر آپ جھوٹ بھی بولو گے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر ثواب دے گی. آپ جھوٹ کس وجہ سے بول رہے ہیں کہ اب دوسرے کی کوئی یار کو جو بتایا میں اس کے پاس گرا تھا, وہ تیری طریقے بڑی کر رہا تھا, یہ آپس میں دو بندے بولتے نہیں, یہ دو بندے آپس میں بولتے نہیں ہیں. تیسرا بندہ آیا اس کے پاس, کہا کہ یہ جو پہلا بندہ ہے نا میں اس کے پاس گیا تھا جو تیری طریقے بڑی کر رہا تھا, وہ اپنی وجہ سے تیری طریقے کر رہا تھا کہ بندہ بڑا اچھا ہے, بندہ بڑا اچھا ہے. میں اس کے بعد بولتے کیوں نہیں, کہتا میں کوشش کرتا ہوں مجھے بلاتا ہی نہیں, میں کیا کروں. میں میری شروع کروا دوں, وہ کہتا ہے کروا دوں, میں حاضر ہوں, میں اچھا یہ طریقے کر رہا ہے. اب یہ تو تیسرا بتانا آپ کس پہلے کے پاس گیا, یہ پہلا بندہ دوسرے کے پاس دوسرے کے لیے بڑا خلاف ہے, اس نے آپ کی طرف سے جھوٹ لگا کے اس کو بتایا. اب یہ تیسرا بندہ پہلے کے پاس گیا, یہ دوسرا بندہ ہے نا یہ میری طریقے کا رہا تھا, یہ میرے سامنے میری طریقے کا رہا تھا, یہ بندہ بڑا اچھا ہے, بندہ بڑا اچھا ہے, بڑا موقع پر مجھ سے میرا ساتھ دیا, بڑا سہارا بنا. اچھا اس طرح بات ہے, میں اپنے دل کے اندر اس کے لیے نفرت لے کر بیٹھا ہوا ہوں, لیکن وہ میرے لیے طریقے کا رہا ہے. اور یہ بندہ کہتا ہے میں اپنے دل میں اس کے لیے نفرت لے کر بیٹھا ہوں, لیکن وہ بڑا میرے لیے طریقے کا رہا ہے. اب تیسرا بندہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے صلح کروا دو, اس نے کہا کیا کرے صلح کروا دو. اچھا چلو ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میں صلح کر لیتا ہوں, تو کہتا ہے ٹھیک ہے آج شام کو آپ نے فلانے کو پہ آ جانا ہے یا ہم فلانے مسجد میں آ جائیں گے, فلاں جگہ پہ آ جائیں گے, میں نے صلح کروا دو. یہ دونوں بندے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے, تیسرا بندہ آ جاتا ہے, تیسرا بندہ ان دونوں کے درمیان
ان کا دماغ صاف کیا، فرمایا کہ اس کو جھوٹ بولنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن سر پڑھواتے وقت جھوٹ بولنا بھی ثواب ہے۔ ملاقات میں ہمیں ادا کر کے چگلی نہیں کرنی، ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت ہوگا، سوال کیا گیا، آقا اگر کسی کے اندر خامی موجود ہو، اگر اس کا ذکر کرے تو جو چگلی ہوگی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو چگلی ہے، یہی تو چگلی ہے۔ اگر اس بندے کے اندر آپ نے خامی دیکھی، وہ خامی آپ کسی تیسرے کے سامنے بیان کرتے ہو، یہی تو چگلی ہے۔ اگر اس کے اندر وہ خامی موجود نہیں، اگر آپ کو بیان کرتے ہو، یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے۔ چگلی وہ ہے جو کسی کی اگر خامی دیکھو، وہ خامی آپ تیسرے کے سامنے بیان کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں چگلی۔ اگر وہ پہلے کے اندر خامی موجود نہیں، انسان اپنی طرف سے وہ خامیاں بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرے، فرمایا یہ چگلی نہیں، یہ بہتان ہوتا ہے، بہتان ہوتا ہے۔ اور فرمایا چگلی کرنا بھی اور بہتان کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم پہلے سبق آگے ہم پڑھتے ہیں قرآن نصیحت کا۔ قرآن نصیحت اگر ہمارا فکر ہے قرآن نصیحت سامنے آ رہا ہے، عنوان ہے اخوت و بھائی چارہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 کے اندر یہ بیان کیا، انما المؤمنون اخوہ۔ لیکن یہ بول رہا ہے، ہم اس کا اب وقت کرنا ہے، تو وقت کی صورت میں دو کو آپ نے بدل کر جزم لگا دیتے، اب اس کو دو کو ہاتھ میں بدلا، پھر اس کے بعد دو پیشوں کو جزم لگا دی، یہ ہمارا وقت درست ہو گیا۔ انما المؤمنون اخوہ، 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 انما المؤمنون اخوہ۔ ترجمہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہے، بے شک مومن بھائی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو رشتوں کے ساتھ منسوب کیا، دو رشتے ہیں، دو رشتے۔ ایک رشتہ ایمانی رشتہ، دوسرا ہے نسبی رشتہ۔ ایمانی رشتے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمانی طور پر ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ ہمارا بھائی لگتا ہے، ایمانی رشتہ ہے۔ نسبی رشتہ، نسبی رشتہ ہوتا ہے خونی رشتہ، اس کا دوسرا نام ہوتا ہے خونی رشتہ۔ خونی رشتہ، ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا 5 بیٹوں کا آپس میں جو رشتہ ہے یہ نسبی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے۔ ایک باپ کے 5 بیٹے، 5 کا آپس میں نسبی رشتہ ہے۔ اور ایمانی رشتہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کشمیر والے ہمارے بھائی ہیں، تو ایمانی رشتے کی بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے برما والے ہمارے بھائی ہیں، میری بہن آسیہ صدیقی، یہ کیا ایمانی رشتہ، ٹھیک ہے۔ ایمانی رشتے کے اندر پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ مسلمان رہتے ہیں وہ ہمارے سارے کے سارے بھائی لگتے ہیں۔ پاک میں یہاں پر فرمایا مومن جو لوگ ہیں جو اللہ کا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کا ایمان رکھتے ہیں، قیامت کا ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انبیاء کرام پر ایمان
آپس میں بہن بہنیں ہو، آپ آپس میں بھائی بھائی ہو، آپ دونوں آپس میں بہن بھائی ہو، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کون سا رشتہ ہے؟ ایمانی رشتہ ہے. رشتے کی دو قسمیں، ایک ایمانی رشتہ، دوسرا نسبی رشتہ. اور ایمانی رشتے کے اندر جس نے کلمہ پڑھا وہ شامل ہوتے ہیں، اور نسبی رشتے کے اندر جو ایک باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، سب کا ایک باپ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے خونی رشتہ اور نسبی رشتہ. یہ پڑھنے دوبارہ انمل مؤمنون اخوہ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسلمان کسی طرح بھی رہتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر دوسرے مسلمان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. جس طرح پہلے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، پاکستان میں رہنے والوں نے احتجاج کیا، کشمیر میں مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تو پاکستان کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، فلسطین کے مسلمانوں پر تکلیف ہوئی، ظلم ہوا تو پاکستان نے ان کے حق میں آواز اٹھائی. یہ کیا ہے وجہ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بھائی بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مومن مومن کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. جب مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم کے مانند ہے. ایک جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں ہوگا، دوسرا سارا حصہ بیکار ہو جاتا ہے، بخار کر جاتا ہے، دوسرا حصہ کی تکلیف محسوس کرتا ہے. سر کے اندر تکلیف ہو، انسان کا پورا جسم وجود پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ مومن مسلمان کی مثال بھی ایسے ہے، اگر ایک خطے کے اندر کسی مسلمان کا ایک فرد کا بھی ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے مسلمان اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، درد محسوس کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے، اس کے حق میں آواز اٹھانا یہ ہمارا ایمانی رشتہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ دس مسلمان کی مثال ایک قسم کی طرح ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے، آج یہ نہیں کہ ایک ہاتھ کو تکلیف ہوئی ہے تو نیچے پاؤں کہے کہ میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں بخار کے اندر آؤں. اس ہاتھ کی وجہ سے پورے جسم کو بخار ہوتا ہے. اسی طرح ایک حصے میں مسلمان کا ظلم ہوگا تو دوسرے مسلمان کو چاہیے وہ تکلیف محسوس کرے، درد محسوس کرے، اس کا ساتھ دے. اگر آپ گھر میں آنٹی روٹی پک رہی ہے، دوسرے سائڈ میں جا کر روٹی نہیں پک رہی، آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے، ان کے گھر میں بھی آپ سالن لے کر جاؤ تاکہ ان کا پیٹ بھوک سے نہ پھنسے. آگے یہ حق کرتا ہے، فرمایا کہ یہ مسلمان ہے. اگر آخر عیسائی بھی آپ کا ہمسایہ ہے، آپ ان کے گھر میں بھی راستہ دو، ان کے گھر میں بھی سالن لے کر جاؤ، ان کے گھر میں بھی روٹی لے کر جاؤ. حضرت ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے مکان کی قیمت دگنی مانگی. صحابی نے جو ایک عیسائی یہودی تھا، وہ اپنے مکان کو بیچنے لگا، وہ اپنے مکان کی قیمت دگنی مانگ رہا تھا. دگنی مثال کے طور پر ایک مکان کی قیمت 20 لاکھ ہے، وہ کہتا ہے 40 لاکھ دے رہے. تو لوگوں نے کہا تو یہودی ہے، اگر تو نے مسلمانوں کو بیچنا ہے تو پوری قیمت کا بیچ، تیرے مکان کی قیمت 20 لاکھ ہے، تو 40 لاکھ کیوں مانگ رہا ہے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رہتا ہے، میں نے کبھی آپ نے گھر میں روٹی پکائی کوئی نہیں، میں نے کبھی آپ نے گھر میں ہانڈی پکائی کوئی نہیں. نبی پاک نے اس کی تربیت ایسی کی ہے، میں روٹی نہیں پکاتا، وہ روزانہ مجھے روٹی دے کر جاتا ہے. اس وجہ سے جو بتا یہ مکان لے گا نا، اس کو روٹی پکانے کی ضرورت کوئی نہیں، اس کو سالن پکانے کی ضرورت کوئی نہیں. اس وجہ سے میں اس صحابی کو اس عیسائی کی وجہ سے اس کی قیمت میں دوگنی مانگ رہا ہوں، لیکن میں نے جانا میں بیچنے کو یہ نہیں کرتا. صحابی بڑا اور میرا مسائل بڑا اچھا ہے. فرمایا کہ جس کو اچھا مسائل نصیب ہو گیا، اچھی بیوی نصیب ہوگی اور اچھی سواری نصیب ہوگی، یہ 3 چیزیں جس کو اچھی نصیب ہوگی، فرمایا اس
برباد، اگر بیوی سے ملی بدلے کی زندگی برباد. تیسری وہ سواری، اگر سواری آپ کی ٹھیک نہیں ہے، خراب سواری ہے، رستے میں جا رہے ہیں، وہ سواری آپ کی خراب ہوگی، آپ خود بھی پریشان ہوگی، اگر فیملی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے وہ بھی پریشان ہو گئی. اس طرح سے تین چیزوں کو آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کے حاصل کرو. مکان لینے لگے کوشش کرو سب سے بہترین ہمسایہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. اللہ کے گھر کے قریب اپنے گھر کو لو. یہی اگر اللہ کے گھر کا سایہ ساتھ نہیں ملتا، فرمایا کہ نیک لوگوں کے اندر اپنے گھر کو لو. دوسرا یہ ہے، اگر آپ نے اپنا جیون ساتھی ڈھونڈنا ہے، ماں باپ کے لیے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا مزید مستقبل کا خیال کرتے ہوئے پوری زندگی کا سوچو. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے بھی مشورہ لے لیا کرو، کیونکہ بچوں نے آگے زندگی گزارنی ہے. اور اسی طرح تیسری سواری جب لینے لگے تو اچھی سواری لو. یہ نہ ہو کہ رستے میں آپ پریشان ہو جاؤ، آپ اور آپ کی فیملی پریشان ہو جائے. سواری اچھی لو، 2-5-10,000 زیادہ کرنے سے اگر آپ کو سواری اچھی مل رہا ہے، سواری اچھی لے لو تاکہ آپ کو رستے کے اندر پریشانی کا سبب نہ کرنا پڑے. آگے ہمارا سبب ہے سیرت نبی. ہمارے مکمل ہوتی تھی کوئی 63 سال کی زندگی مکمل ہو گئی تھی نا، کی وفات تک ہم لوگ پڑھی ہے. اس کے بعد صحابہ کا دور آتا ہے، سیرت صحابہ. سیرت صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ بنے ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پہلے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ جو صدر بنے مسلم ریاست کے مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ بنے ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن کی. ٹھیک ہے، سید ابو بکر صدیق نے 2 سال 3 ماہ 10 دن کی خلافت کی. تو بات ہے اس کے بعد دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے 10 سال 6 ماہ خلافت کی. مدت خلافت یعنی عرصے خلافت. حضرت عمر نے 10 سال 6 ماہ خلافت کی، اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تقریباً 12 سال انہوں نے تقریباً 12 سال خلافت کی. کچھ مہینے کم تھے 12 سال سے، تقریباً 12 سال کے عرصے تک انہوں نے خلافت کی. 12 سال کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا. چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے 4 سال
ہم نے 4 صحابہ کی خلافت کا تذکرہ پڑھا. سب سے پہلے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہو گئے. انہوں نے 2 سال 3 ماہ 10 دن خلافت کی. دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ انہوں نے خلافت کی. 6 ماہ کے بعد 10 سال 6 ماہ کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. شہید کیا یکم محرم کو. آج کون سی ڈیٹ ہے؟ 2 محرم نہیں، محرم کی 2 یکم محرم 2 محرم 2 ہے کیسا 2 ہے. یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے محراب کے اندر فجر کی نماز کروا رہے تھے. تو ایران کے سے ابو لولو فروزی یہ لگا آیا، ممبر کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا. نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اپنی پہلی رکعت تھی، اس نے اپنے زہر انور حضرت علی رضی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں مار دیا. پیٹ کا پورا حصہ کھل گیا تھا. اس کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی. بھاگنے سفروں کے کیونکہ آگے مسجد نبوی کا بچاؤ تھا، دروازہ کوئی نہیں تھا، دوسرے کا راستہ کوئی نہیں تھا. اب اس نے مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلنا تھا. تو آپ پیچھے نمازی تھے، سفید تھی، صحابہ کرام تھے. اس نے اسی خنجر کو اسی طرح گھماتا گیا، مارتا گیا. صحابہ کرام نماز کی حالت میں ہے، وہ اسی طرح مارتا پڑھا گیا. تو پیچھے کھڑے ہوئے صحابی کو ہوش تھی، وہ حضرت عمر کی جگہ پر گئے. انہوں نے نماز کو مختصر کر کے مکمل کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو دیکھا، وہ سارے کا سارا خون بہ رہا تھا. تو حضرت عبداللہ کے عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حضرت عمر کے پیٹ کو ہاتھ سے لگایا، ان کے گردے پھٹنے سب کچھ نظر آ رہے تھے، ان کا حصہ سارا کچھ نظر آ رہا تھا. ہم حضرت عمر کو اٹھا کر ملک کے اندر لے گئے. تو فرمایا جب کوئی پانی پلاتے یا دودھ پلاتے ان کے پیٹ کے رستے سے باہر آ رہا ہے. پیٹ سارا پھٹ گیا تھا نا، تو ان کے پیٹ کے رستے سے پانی بھی نکل جاتا، دودھ پلاتے نکل جاتا، وہ دوائی کھاتے نکل جاتی. فرمایا کہ ہمیں بھی گمان ہو گیا اب حضرت عمر نہیں بدلیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ آج قریب ہے، اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے سیدنا خدیجہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ لے کر گئے. حضرت عبداللہ کو کہتے ہیں حضرت عمر کہ آپ نے سیدنا عائشہ صدیقہ کو یہ نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین کہتے ہیں، آپ نے یہ کہنا ہے آپ کا بیٹا عمر کہتا ہے، کیونکہ نبی پاک کی بیٹی نبی پاک کی جو بیٹیاں ہیں وہ ساری امت کی ماں ہے نا. تو حضرت عمر نبی پاک کی امتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ باپ کا درجہ ہے، اور ان کے ساتھ بیویوں کا ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ امت کے ساتھ ماؤں کا درجہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کا استاد ہوں، باقی آپ کی استاد نہیں ہے، چاہے آپ ایک نفر بھی نہ کرو پھر کیا آپ کے استاد. تو جس طرح آپ میری قدر کرتے ہو اسی طرح استادی کی بھی قدر کرنا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، اسی طرح ان کے اہل خانہ کا بھی احترام. حضرت ہمیں فرماتے ہیں عبداللہ آپ نے امیر المؤمنین نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے عمر کہتے ہیں کہ عمر کی یہ خواہش ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر، حضرت ابو بکر کے قدموں کے اندر مجھے جگہ مل جائے، آپ کی قربانی لے لو. حضرت عبداللہ کے دروازے کا دستک بھی فرمایا میرے بابا عمر کی طبیعت نہیں تھی. فرمایا کیسی تھی؟ فرمایا کہ پانی پیتے نکل جاتا ہے، ان کی طبیعت بچنے والی نہیں ہے. فرمایا کہ پیغام لے کر آیا اپنے بابا عمر کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے اندر آپ
ہماری مومنین پر اس کا بکواس کرے. حضرت عمر نے میرا ساتھ دیا تھا. فرمایا کہ حضرت عمر کا ہم پر بڑا یہ احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ قرآن کا یہ مسئلہ بنا. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا. فرمایا کہ ابو بکر صدیق بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. فرمایا کہ آپ کی میری بیٹی ہے, میں نے تو تصدیق کرنی ہے. باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے گواہی دیتا ہے, اس کی مدد نہیں کرتا. فرمایا کہ عمر اب تو لگا. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے الحمدللہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سیدنا خدیجہ کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. فرمایا کہ مجھے تصویر دکھائی جاتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی کہ آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے. حضرت جبرائیل یہ کہا تھے کہا کہ حضرت جبرائیل حضرت عائشہ کے بستر میں آتے تھے حضرت عائشہ کے لیے سلام بھیجتے تھے. کہا بھیجتے تھے کہا کہ پھر آپ ہی پاک ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ بندوں کے لیے بد عورت کا انتخاب نہیں کرتا. اللہ بھی پاک ہے, آپ بھی پاک ہو, تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ اس آپ کے پاک بندوں کے لیے پاک بندیاں استعمال اور پاک بندوں کے انتخاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ حضرت عمر کے لیے جو الفاظ ہے پاک بندوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد, ناپاک بندوں کے لیے ناپاک عورتیں, ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد, یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کروا دیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ پورے الفاظ حضرت عمر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کروا دیے. سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اس بات میں قربانی دیتی ہوں کہ میں نے اپنی قبر وہاں بنوائی تھی. اب حضرت عمر کا پیغام آ گیا. حضرت عمر کا مجھ پر احسان بہت بڑا ہے, اس لیے میں اپنی ذات کی قربانی دیتی ہوں. پھر حضرت عمر کی قبر سیدنا ابو بکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی. اب میں آپ کو قبر کا بتا دوں. آپ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی ہے. آپ کے قدموں کے اندر حضرت ابو بکر کی قبر, ان کے قدموں کے نیچے حضرت عمر کی قبر. یہ تو کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کی قبر ہے, اس کے دائیں جانے پر حضرت ابو بکر کی قبر ہے, بائیں جانے پر حضرت عمر کی قبر. اس طرح نہیں ہے, اس طرح قبر نہیں ہے. روضہ رسول کے اندر پہلے نبی پاک کی قبر آتی ہے, پھر حضرت ابو بکر کی قبر آتی ہے, پھر حضرت عمر کی قبر آتی ہے. یہ ترتیب ہے. نبی پاک کے قدموں میں حضرت ابو بکر کی قبر ہے, حضرت ابو بکر کے قدموں میں حضرت عمر کی قبر. یہ ترتیب ہے. اس طرح نہیں, اس طرح چورائی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر کی خلافت کا 6 ماہ ابو لولو فروزی کا ایران کے اندر ابو لولو فروزی کا آج بھی بیزار بنا ہوا ہے. شیعہ وہاں پوچھتے ہیں اس کو. حضرت تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان پوری انسانیت میں سے ان کو ایک ایسا رتبہ ملا جو کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا. ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی. حضرت آدم سے لے کر انسانیت کے آخری بندے تک جو رتبہ ان کو ملا وہ کسی کو نہ ملا ہے اور نہ ملے گا. ایک نبی کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں آئی. یہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آخری بندے تک کوئی نبی آئی, جتنے بھی نبی آئی, کسی نبی نے اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح ایک بندے کو نہیں دیا. حضرت عثمان ایک واحد فرد ہے کہ انہوں نے ان کے نکاح کے اندر ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی. اور اسی طرح چوتھا جو خلیفے ہیں چوتھے سیدنا علی مرتضیٰ ہیں. سیدنا علی ان کے نکاح میں نبی پاک کی ایک بیٹی آئی. اور اسی طرح ان کی جو خلافت ہے یہ 4 سال 9 ماہ
تمام مسلمان کر دے، یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر دے، عمر سا کوئی جدید انسان پیدا کر دے، جہاں پہ گم پھیلا ہو وہاں عثمان پیدا کر دے، علی المرتضیٰ حیدر جرار امام پیدا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو آپ نے کام کیا وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح روزانہ جتنا جو ہو سکے اللہ کے سلسلے میں ضرور کیا کرو، دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، جو ہم نے سمجھن کے اندر کرا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح علم حاصل کرتے ہیں اسی طرح آپ کو عامل بھی بنائے، عمل کرنے والا بھی بنائے، اپنے والدین ادارے کے لیے اساتذہ کے لیے 3000 جامع بنائے۔ مدرسے کے بارے میں دعا کرتے ہیں سبحان اللہ